ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شہزاد آفیشیل۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کے دل و دماغ پر ایک ایسا بوجھ ہے جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا؟ کیا آپ یا آپ کی کوئی عزیزہ حاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے؟ تو رک جائیے، صرف 2 منٹ رک جائیے، یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر فیصلہ کرنا۔ پریگننسی کو ضائع کرنے کے لیے آپ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان سے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں آپ کو اس کے کیا خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے دور میں بہت سے نوجوان جوڑے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، جب حمل ہو جاتا ہے تو وہ اسے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حمل کو ضائع کرنا نہ صرف اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے بلکہ یہ قانونی طور پر بھی ایک جرم ہے؟ آپ چاہے جتنے بھی عذر پیش کریں، لیکن دنیا کے سامنے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس عمل کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو سنیے۔ جن خواتین نے حمل ضائع کرنے والی دوائیں استعمال کی، انہیں آنے والی زندگی میں کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مستقبل میں کسی کی ماں بننے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کئی عورتیں 30 یا 35 کی عمر میں اتنی کمزور ہو گئیں کہ روزانہ درد کی دوائیں لینا معمول بن گیا۔ کسی کا وزن حد سے زیادہ بڑھ گیا، کسی کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ معمولی کام پر بھی چکر آ کر گر جاتی ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کا صرف ایک بار بھی مطالعہ کیا ہے تو آپ جانتے ہوگے کہ جان کا ناحق قتل، چاہے وہ رحم میں ہو یا باہر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے کسی کی جان لی اس کے لیے نہ دنیا میں سکون ہے اور نہ آخرت میں نجات۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کی بہن، بیوی یا بیٹی بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو؟ نہیں نا، تو پھر دوسروں کی جان لینے کا حق بھی آپ کو نہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، اکیلے ہیں، الجھن میں ہیں تو یاد رکھیں، اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ ہر خطا کو معاف کر دینے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔